قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. صلوات بر محمد. اب حضرات تھوڑا سا قریب آ جائیں، مل جل کے ایک بار اور درود پڑھیں محمد وآلہ محمد. آ جاؤ کاوش آگے آ جاؤ. دیواریں بزرگان کے لیے چھوڑ دیں، بزرگان ٹیک لگا کے بیٹھیں، جوان نوجوان جو ہے وہ دیوار چھوڑ کے آگے آ جائیں. ایک بار اور مل جل کے صلوات پڑھیں. نہیں آپ کو اجازت ہے جی، آپ کو اجازت ہے، آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہم نے صرف جوانوں سے کہا ہے کہ جوان دیوار چھوڑ کے آگے آ جائیں، بزرگان جہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے. حضرات گرامی قدر، اچھا اس سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے آپ حضرات مرحوم عبداللہ ناصر اور مرحومہ مریم بنت یحییٰ کی روح کو عطیہ فرما دیں. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ بسم اللہ محمد وعلی محمد. بسم اللہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی صلوات پڑھیں محمد. بیٹا آپ لوگ تھوڑا سا سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کر لیں، تھوڑا سا. ہاں شاباش. تھوڑا سا کاوش. بیٹا آپ بھی تھوڑا سا جگہ لے کے بیٹھیے. ہاں شاباش. ایک بار اور صلوات پڑھ لیں محمد والے. بس اس میں بچوں کی بھی انجمن کا کوئی جو ہے نا سالار دستہ ہونا چاہیے جو سیٹ کرا دے دستہ پورا. گفتگو ہماری چل رہی ہے اور آج 9ویں مجلس ہے. 9ویں مجلس ہے، کل آخری مجلس ہوگی عشرے کی. اور اب وہ جو گفتگو جہاں تک آئی ہے وہ بہت اہم ہے. اور یہ جو 2 مجلسیں ہوں گی یہ ذرا سا بقیہ مجالس سے ہٹ کے ہوں گی اور پوری طور سے آمادہ رہیے گا. ماشاءاللہ سے آپ تشریف لے آئیں وقت سے تو میں بھی گفتگو شروع کر دوں گا. کل بات یہاں تک پہنچی تھی اور گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ائمہ نے جو اپنے فضائل بیان کیے ہیں یا اپنے اجداد کے فضائل بیان کیے. کل یہاں پر بات ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ہم جیسے خطیب سے، ذاکر سے، طالب علم سے فضائل سنتے ہیں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو جب خود جن کے فضائل ہیں جب وہ بیان کریں، آپ غور کر رہے ہیں، تو پھر اس کی اسی میں سے ایک، چونکہ شب شہادت بھی ہے
ایک خطبہ امام سجاد ہے جو دمشق میں ہے، دمشق کی جامع مسجد میں، جس میں چوتھے امام نے فضائل کے دریا بہا دیے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں. بلکہ ایک جملہ کہوں ابتدائے مجلس میں کہ اگر تاریخ کے گوشے میں کچھ نہیں ہوتا، سنیں سرفراز میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، سب کچھ مٹ گیا ہوتا، ساری تاریخ مٹ گئی ہوتی، ایک سید سجاد کا خطبہ ہوتا تو بھی ہمیں تولا اور تبرہ دونوں سمجھنے میں تکلیف نہ ہوتی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس لیے کہ سید سجاد کا دمشق کی جامع مسجد کا خطبہ تبرہ کی بھی معراج ہے اور تولا کی بھی معراج ہے. آپ غور کریں کس طریقے سے جھجھوڑا ہے. لہذا وہ گفتگو مجھے آپ کی خدمت میں آج کرنی ہے، بہت اہم گفتگو کرنی ہے. آج خطبے کے کچھ جملے اور کچھ جملے کل، جس میں مولا کائنات کے فضائل کے دریا بہا دیے ہیں سید سجاد نے. گفتگو میری کیا چل رہی ہے؟ فضائل امام بس زبان امام، امام کی فضیلتیں امام کی زبانی. آپ غور کر رہے ہیں یہی گفتگو چل رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک ایک لفظ پہنچنا چاہیے، ذرا دیر کے لیے بھی آپ مس نہیں ہوئیے گا. ماشاءاللہ سے وقت سے آپ تشریف لا چکے ہیں تو میں بھی گفتگو شروع کر دوں. کل ہماری گفتگو یہیں پہ آگے فضائل پہ آگے ختم ہو گئی تھی. اب سنیے، تھوڑا سا میں پیچھے آ رہا ہوں، پھر وہیں سے آگے بات آگے بڑھ جائے گی. سرکار سید الشہداء جب مدینے سے چلے تھے تو پوری حکمت عملی کے ساتھ چلے تھے. یہ جتنے لوگوں کو بھی لیا ہے نا، غیر ارادی طور پر کسی ایک کو نہیں لیا ہے. اس مقصد میں جتنے لوگ بھی کام آنے والے تھے کسی ایک کو بھی حسین نے چھوڑا نہیں ہے. اب غور کریں، سب کو لے کر نکلے. لیکن جو امامت کی حکمت عملی ہوتی ہے نا، اسے عوام سمجھ نہیں سکتا. اس لیے کہ جو امام سوچ رہا ہے عوام اسے سوچ نہیں سکتی. آپ دیکھیں مدینے سے چلے سید سجاد کربلا تک بالکل ٹھیک. آپ غور کر رہے ہیں بالکل ٹھیک. 7 محرم تک بالکل ٹھیک، 8 محرم تک بالکل ٹھیک، 9 محرم تک بالکل ٹھیک. 9 محرم کی رات میں امام کو بخار آتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ روایت ہے، ایسا نہیں کہ وہ کربلا سے تک بیمار آئے تھے. ایک دن پہلے بیمار ہو گئے. کیوں؟ تاکہ نسل امامت باقی رہے. آپ غور کر رہے ہیں، اس لیے کہ مریض پر جہاد ساقط ہے نسل امامت کی بقا کے لیے. اور اس کے بعد 11-12 محرم کے بعد آپ سوچ رہے ہیں، میں نے ایک دن پڑھا بھی ہے کہ روز عاشور جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا ہے، 11 محرم کو اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں بھی ہیں، پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں، گلے میں توق بھی ہے، کمر میں لنگر بھی ہے، اور وہ پیدل چل رہا ہے. یہ امام کی شجاعت. آپ غور کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ درمیان میں باتیں آتی رہیں گی. لیکن اب غور کریں، پورے توجہ، مدینے سے لے کر کربلا تک ایک لفظ بھی سید سجاد کا کسی نے نہیں سنا. میں جہاں تک لانا چاہتا ہوں، خاموش، بالکل خاموش. کیوں؟ امام وقت امام حسین بول رہے تھے. آپ غور کر رہے ہیں، امام وقت امام حسین بول رہے تھے، چوتھے امام بالکل خاموش. ذمہ داری تھی نا، کربلا سے لے کر یزید کے دربار تک چوتھے امام بالکل خاموش. کوفے میں 2-4 جملے امام کے ملتے ہیں، اور شام، کوفے کے بازار میں اور شام کے بازار میں 1-2 جملے ملتے ہیں. کوئی خطبہ امام کا نہیں. اب یہاں کون بول رہا ہے؟ علی کی شیر دل بیٹی زینب. میں موضوع میں نہیں ہے، ورنہ جناب زینب کے خطبے پڑھوں جو یزید کے دربار میں اور کوفے کے بازار میں بی بی نے دیے، قیامت ہے. لیکن اس وقت وہ مناسب نہیں ہے. میں جس منزل اور جس موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں، امام نہیں بولے. سب کچھ ہو گیا ابن زیاد کے دربار میں، امام نہیں بولے، خاموش. ہمارے کہتے نا، خاموشی جب طوفان آنا ہوتا ہے تو طوفان آنے سے پہلے خاموشی ہوتی ہے. یہ خاموشی سید سجاد کی کسی طوفان کی علامت تھی. خاموش، نہیں بولے.
یہاں تک کہ یزید کا دربار آ گیا. خطیب نہج البلاغہ کا بیٹا اب بھی نہیں بولتا. یہ مصلحت امام تھی. امام کو پتا ہے کہ کہاں بولنا ہے. آپ غور کر رہے ہیں, امام نہیں بولے. یزید کا دربار. اب توجہ کریں, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امام نہیں بولے. اب تک امام, بس میں آ گیا اپنی منزل تک, اب تک امام بولے نہیں. اے بیٹا آپ دو چلے گئے, ایک اور کو بلا کے لے جاؤ گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہاں تم لوگ نہیں جانا بیٹا, مجلس سے اٹھ کے جانا نہیں, بس تم لوگ بیٹھے رہنا. جو چلے گئے وہ چلے گئے, ہاں تم لوگ نہیں جانا. آپ غور کریں, آج ایک روایت سناؤں گا مجلس کے فضائل کی, بھول جائیے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجلسوں کا ڈیوریشن کم ہو جائے, عزاداری کم ہو جائے, میں آج آپ کی خدمت میں روایت پڑھوں گا اور ایک ایک لفظ جو پڑھوں گا اس کا ذمہ دار رہوں گا. آج پڑھوں گا ایک روایت کہ ان مجلسوں کی حیثیت کیا ہے, اور اس کے بعد سوچئے گا جتنی مجلسیں آپ نے مس کی ہیں کتنا نقصان کیا ہے اپنا. ہاں تشریف لے آجا بھائی, بھائی بھاگیا, بالکل آگیا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد والا. یزید کا دربار آ گیا. خطیب نہج البلاغہ کا بیٹا اب تک نہیں بولتا ہے. جس کے ہاں فصاحت و بلاغت حد کمال تک پہنچی ہو وہ بولتا ہی نہیں, خاموش ہے, بول ہی نہیں رہے. کچھ تو بولنا چاہیے, کہیں تو بولنا چاہیے, لیکن اب تک نہیں بولے. کیوں نہیں بولے؟ زینب بول رہی ہے. ایک جملہ اور میں یہاں کہوں گا, حد ادب دیکھیں آل محمد کے گھرانے کا. یہ حد ادب ہے کہ جب بڑے بول رہے ہو تو چھوٹا لاکھ بڑے منصب پہ ہو مگر خاموش رہتا ہے. یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کے اندر آئیں, اگر بڑے بول رہے ہو تو بچوں کو چپ رہنا چاہیے. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے نا, ہوتا ہے. بڑے بول رہے ہیں, بڑے سے زیادہ بچے بولنے لگتے ہیں. اگر کربلائی ہو تو اگر گھر میں بڑے بول رہے ہیں تو خاموشی سے سنو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. آپ غور کریں. شاباش بیٹا. اب تک سید سجاد بول ہی نہیں رہے, خاموش ہے. پھوپھی ہے نا, پھوپھی بول رہی ہے نا, پھوپھی ہے نا. اچھا علی کی بیٹی علی کے لہجے میں بات کر رہی ہے. سید سجاد ابھی بھی خاموش ہے, نہیں بول رہے. توجہ کریں گے, خاموش ہے, نہیں بول رہے. یزید نے سوچا کہ اب مجھے شام میں سیاسی طور پر اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہیے. توجہ کریں گے. اب یزید نے سوچا کہ مجھے شام میں سیاسی طور پہ اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہیے اور مجھے بتانا چاہیے کہ ہم جیت گئے اور ہم ہیں کیا. اب سنیے گا یہاں سے, ہم ہیں کیا. لہذا اس نے مجمع کو بلوایا. کہاں؟ دمشق کی جامع مسجد میں. سنیے گا, دمشق کی جامع مسجد میں. اور پورا مجمع یزید نے بلوایا ہے بھائی. روایت کا جملہ ہے کہ اتنا مجمع تھا کہ اگر رائی پھینک دی جاتی تو سروں پر رہتی, زمین پہ نہ گرتی. سید سجاد اسی وقت کا تو انتظار کر رہے تھے. آپ توجہ کریں گے, اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے. اب آئیے کل کی گفتگو سنیے گا. اب آپ سنتے ہیں کہ سید سجاد نے خطبہ دیا تھا. آپ پڑھیے اس خطبے کا, کبھی موقع نکال کے پڑھیے گا. تو اگر آپ پڑھنے میں جائیں گے اسے تو کم سے کم 10 منٹ لگے گا. لیکن اس وقت جناب سید سجاد نے بولا ہوگا تو کم سے کم آدھا گھنٹہ 40 منٹ 40-42 منٹ کا وہ خطبہ ہے. اگر میں ابھی پڑھنے جاؤں تو وہ پورا اشرا ہے. 40-42 بھائی توجہ, آصف بھائی, 40-42 منٹ کا وہ خطبہ ہے. اب
یہ 40-42. اب سنیے میں پیچھے چلوں. کل میں نے کیا کہا تھا؟ شام کب فتح ہوا تھا؟ کون بتائے گا جی؟ 14 ہجری میں. 14 ہجری میں شام فتح ہوا تھا. 2 لوگوں میں آپس میں اختلاف تھا, خالد ابن ولید اور ابو عبیدہ میں. ذہن میں آئی بات؟ یہ دونوں میں اختلاف ہوا, کون بنے گا؟ تیسرا بنا. تیسرا کون؟ ابو سفیان کا بیٹا یزید. ذہن میں آئی؟ ابو سفیان کا بیٹا یزید. وہ 4 سال دمشق کا حاکم رہ کے مر گیا. پھر یزید کا باپ حاکم بنا. کب تک؟ سن 60 ہجری تک. کتنے برس ہوئے تھے؟ معصوم بھائی کیا ہو گیا ہے آج آپ کو جی؟ 42. 4 سال اس کا بھائی تھا. 4 سال اس کا بھائی تھا. اگر وہ بھی کاؤنٹ کر لیں تو 46. بھائی توجہ کریں گے, 4 سال اس کا بھائی, وہ کاؤنٹ کریں تو 46 اور ورنہ 42. اس 42 برس میں صرف یہ بتایا گیا تھا علی دین سے نکل گئے, بلکہ بتاؤں شام والوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نبی کی کوئی آل باقی ہے. بنی امیہ نے اس طریقے سے ساری چیزیں بیان کی تھی کہ اب کچھ بھی ہوتا تھا بنی امیہ نے کیا. شام والوں کو یہی بتایا جاتا تھا بنی امیہ نے کیا. جو کچھ بھی ہوا, یہاں تک کہ میں تم سے بتاؤں ان بچوں سے کہ بنی امیہ کے دل میں بغض علی بھرا کیسے گیا تھا کہ حاکم شام دن میں بچوں کو ٹوائے دیتا تھا. ٹوائے جانتے ہو؟ ہاں, کھلونا. دن میں بچوں کو ٹوائے دیتا تھا, کھلونا دیتا تھا, اور رات میں اپنے ہی آدمیوں سے چھنوا لیتا تھا. بچے روتے تھے تو ان سے کہا جاتا تھا علی نے چھنوایا ہے. جب کھلونا دیا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا حاکم شام نے دیا ہے. بچے خوش ہوتے تھے کہ حاکم کتنا اچھا ہے. اور جب چھنوایا جاتا تھا اسی کے آدمی رات میں اندھیرے میں چھین لیتے تھے. بچے روتے تھے تو کس نے چھینا؟ کہ علی نے چھینا. ایسے سچویشن بنائی گئی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی کی کوئی آل ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دین ان کے ہیں. سنیں گے یہ کتنے سال میں ہوا؟ 42 یا 46. اگر اس کے بھائی کی بھی لے تو 46 یا 42. توجہ, جملہ کہنے جا رہا ہوں. سید سجاد نے 40-42 منٹ خطبہ دیا. اب آخری فرد تک, اور مجھے اس جملے پر دعا چاہیے کہ سید سجاد اسے کہتے ہیں جو بنی امیہ کی 42 برس کی سازشوں کو 42 منٹ میں ختم کر دے. بنی امیہ کی 42 برس کی سازشوں کو جو 42 منٹ میں ہوا کر دے, ختم کر دے, فنا کر دے, اس شجاع کو سید سجاد کہتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ اس شجاع کو, اس بہادر کو سید سجاد کہتے ہیں. منزل بہت آگے ہے. اس شجاع کو, اس بہادر کو سید سجاد کہتے ہیں. اب سنیے, اب مجمع پورا, اب دمشق کی جامع مسجد میں جناب زینب نہیں ہے, بیبیاں کوئی نہیں, اکیلے سید سجاد کو بلایا یزید نے. اب تاریخ نے نہیں لکھا کہ سچویشن کیا تھی, ہتکڑیاں بیڑیوں والی سچویشن کیا تھی اس وقت, تھی نہیں تھی, یہ لکھا نہیں, لہٰذا میں اس پر نہیں جاؤں گا. بہرحال سب نے لکھا کہ دمشق کی جامع مسجد نے بلایا اور ایک کونے میں بٹھا دیا. مجمع, پوری مسجد بھری ہوئی, لوگ ایک کے اوپر گرے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بلایا یزید نے ہے. توجہ کریں گے, بلایا یزید نے ہے. کیوں بلایا ہے؟ باغی کا تعارف کروانے کے لیے. جملہ کہوں, توجہ کریں گے بھائی. یزید کیا چاہتا تھا؟ کہ اپنی فتح کا اعلان کرے اور آل محمد کو, یعنی خود سید سجاد کو ذلیل کرے, رسوا کرے, لوگوں کو بتائے. اس لیے کہ اس نے تو ماحول 42 برس میں بنا ہی لیا تھا, اس کے باپ دادا نے, باپ نے اور چچا نے. تو اسے پتا تھا یہ مجمع تو اپنا ہے, اپنا مجمع ہے, جو چاہوں گا کہوں گا مان لیں گے. اب یہی ہے نا, اپنا مجمع ہے, جو چاہوں. بس اب جملہ کہوں,
سید سجاد کی حکمت عملی کو ہماری قوم کا کروڑوں سلام کہ جس راہ کو یزید نے اپنے لیے چنا تھا فضائل کے لیے، سید سجاد نے اسی راہ سے یزید کو قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا اور اپنے فضائل کو دمشق میں پہنچا دیا۔ آپ آگے آ جائیے، آپ آگے آئیے، صلوات پڑھیں محمد، آج آپ آگے آئیے، وہاں بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، آج آپ آگے آئیے۔ ابھی تو مجلس دیکھیں 20-22 منٹ ہو گئی یہ گفتگو، لیکن سنیے گا اب یہاں سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ سید سجاد بیٹھے ہوئے ایک طرف بیٹھے ہوئے، اب تک نہیں بولے۔ اچھا اگر بول دیتے نا تو یزید کو پتا چلتا کہ اس تلوار میں دھار کتنی ہے۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے ہیں، یہ حسین کا وہ اسلحہ تھا کہ جسے سید سجاد سنبھال کے رکھے تھے، بول دیتے تو دھار پتا چل جاتی۔ لہذا یزید تو یہ سمجھ رہا تھا یہ تو بولتے ہی نہیں، یہ تو بولتے ہی نہیں، یہ تو بولتے ہی نہیں۔ اچھا یہاں پہ اب چونکہ بی بی زینب نہیں ہے لہذا مورچہ سنبھالا سید سجاد کا کام ہے۔ توجہ، سب نے لکھا، سب نے پڑھا، توجہ، سب نے لکھا، سب نے پڑھا کہ یزید نے اپنے نمک خوار بکے ہوئے خطیب سے کہا منبر پہ جاؤ۔ کیا کہا؟ اپنے بکے ہوئے نمک خوار خطیب سے کہا منبر پہ جاؤ، ہمارے خاندان کے فضائل بیان کرو، یعنی بنی امیہ کے فضائل بیان کرو اور بنی ہاشم کی منقصت کرو، ان کے رضائل۔ وہ خطیب گیا اور جانے کے بعد منبر پہ بیٹھا اور اس نے ماحول، مجمع کس کا ہے؟ ان کا اپنا ہے، ماحول کو ایسا کریٹ کیا، ماحول کو ایسا بنایا کہ جو کچھ بھی دین میں ہوا ہے سب بنی امیہ نے کیا، بنی ہاشم نے کچھ نہیں کیا، یہ تو باغی ہیں، یہ تو دین سے نکل گئے ہیں۔ سید سجاد خاموشی سے سن رہے، بول لے، ابھی تیری باری ہے تو بول لے۔ ایک طرف کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک نحیف، لاغر، کمزور دکھنے والا، مجمع ادھر متوجہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ خطیب بول رہا ہے، مجمع دونوں کان لگا، بھائی توجہ، مجمع دونوں کان لگا کے سن رہا ہے۔ اچھا ایسا ہوا، اچھا ایسا ہوا، یزید خوش ہو رہا ہے، میری جیت کا اعلان ہو رہا ہے، میری فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ یزید سوچ، اب سنیے گا، یزید یہی کہ میری جیت کا اعلان، میری فتح کا اعلان، خطیب بولے جا رہا ہے۔ اب جملہ کہوں، سب نے یہی لکھا ہے نا، آپ نے جملہ پڑھا ہوگا کہ بکا ہوا خطیب، نمک خوار خطیب، بھائی آخری فر تک جملہ سننا، بھائی وہاں تک، آخری فر تک، بکا ہوا خطیب، نمک خوار خطیب بنی امیہ کے فضائل منبر سے بیان کر رہا ہے۔ ایک بات تو طے ہو گئی، اگر منبر سے کوئی بنی امیہ کے فضائل بیان کرے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ بکا ہوا ہے۔ توجہ کریں صاحب، توجہ کی، ایک بار اور صلوات پڑھ لیں محمد والے میں۔ توجہ کریے گا، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ سے مومنین بالکل تفصیل لا چکے ہیں جتنے آنے تھے۔ کیا ہے؟ بکا ہوا خطیب، کہیں بھی دیکھ لینا، اگر کسی منبر سے بنی امیہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہوں اور اہل بیت کی منقصت ہو رہی ہو تو سمجھ جانا یہ خطیب بکا ہوا ہے، یہ خطیب بکا ہوا ہے۔ وہ بول رہا تھا، جب تک وہ بنی امیہ کے فضائل بیان کر رہا تھا امام چپ تھے، پھر جیسے ہی اس نے بنی ہاشم کی برائی کرنا شروع کی، اب واجب امام نے سمجھا کہ بولنا، توجہ نہیں کر رہے ہیں، اب امام نے سوچا کہ واجب ہے بولنا، اب تک چپ تھے، جیسے ہی اہل بیت کی برائی امام بول پڑے، پھر آخری پر تک جملے پہ توجہ چاہوں گا۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ جہاں اہل بیت کی برائی ہو وہاں پر مخالفت میں بولنا واجب ہے۔ توجہ کریں صاحب، صلوات پڑھیے محمد والے۔ محمد باواز بلند تلوار
آپ غور کر رہے ہیں؟ امام نے وہاں سے بیٹھے بیٹھے کونے میں سے، نہیں آپ جملہ پہنچے بھائی، کونے میں ایک نحیف، ایک لاغر، ایک کمزور، ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے، مجمع یزید کا ہے، یزید کا تخت الگ ہے، منبر پہ خطیب ہے، ایک مرتبہ وہاں سے وہ جو نحیف دکھنے والا، کمزور دکھنے والا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک بار گرجدار لہجے میں، نہ اور جملے کو کہوں، ایک مرتبہ ابو طالب کا لہجہ لے کر علی کی ہیبت میں، توجہ کریں گے صاحب، جملے نہ پہنچے تو یہ میرا نصیب ہے، ابو طالب کے لہجے میں علی کی ہیبت میں خطیب کو ٹوک کے کہتا ہے وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، اے خاطب تجھ پر جہنم، نہیں سمجھ، خطیب نہیں کہا، خاطب مطلب بولنے والا۔ آپ غور کر رہے ہیں کون تھا؟ بنی امیہ کی تعریف سنیے گا، بنی امیہ کی تعریف اور بنی ہاشم کی برائی۔ ایک بات تو امام نے اس جملے سے طے کر دی کہ جو بنی امیہ کی تعریف کرے اور بنی ہاشم کی برائی کرے، امام اسے کہتے ہیں تجھ پر جہنم واجب ہے۔ اب آئیے میں جملوں کو آگے بڑھاؤں، صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ اب غور کر رہے ہیں، اب جیسے ہی کہا وَيْلُكَ يَا خَاطِب، وہ سب عرب تھے نا، عربی جانتے تھے، وَيْلُكَ يَا خَاطِب، اب پورا مجمع جو خطیب کی طرف دیکھ رہا تھا وہ مجمع مڑ گیا، اس قیدی، ارے یہ کون قیدی ہے جو یزید کے خطیب کو روک رہا ہے؟ نہیں آپ غور کریں، یہ کون قیدی ہے؟ یہ کسے لے آیا ہے جس میں اتنی جرات ہے، اتنی ہمت ہے کہ یزید کے خطیب کو ٹوک رہا ہے اور یزید کے سامنے، نہیں توجہ کر رہے ہیں، یزید کے خطیب کو ٹوک رہا ہے۔ اب پورا مجمع حیرت میں، یہ کیا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں ایسا کیسے ہو گیا؟ یزید کے خطیب کو ٹوک دیا، اچھا اب نہ خطیب میں اتنی طاقت کہ آگے بولے، نہ یزید میں اتنی طاقت کہ بی کنٹینیو ہے، نہ یزید یہ کہہ سکتا ہے بھائی جاری رکھو، آپ پڑھتے رہیے اور کہہ دے دا چپ رہو۔ اب یزید بھی خاموش، امام بھی خاموش۔ امام نے یہی نہیں چھوڑا، پھر آگے جملہ کا کیا کہا؟ وَيْلُكَ يَا خَاطِب، اے خاطب تجھ پہ جہنم۔ عجیب لفظیں ہیں، لَقَدْ اشْتَرَيْتَ مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار۔ اے خطیب تو نے مخلوق کی مرضی کے بدلے میں خالق کی ناراضگی لے لی، تو نے خالق کی مخلوق کی مرضی لینے کے چکر میں لوگوں کی، مخلوق کی، خالق کی ناراضگی لے لی۔ ایک بات کا اور بھی پتا چلا کہ جب بھی کبھی منبر سے بنی امیہ کے فضائل پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھنا یا پھر منبر پہ بنی ہاشم کی برائی کرتے ہوئے دیکھ لینا تو سمجھ جانا کہ یہ خالق کو ناراض کر رہا ہے، مخلوق کو خوش کر رہا ہے۔ توجہ نہیں کی، صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ فتبوّا مقعدک من النار، اور تیرا ٹھکانہ تو جہنم ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ تو نے مخلوق کی مرضی لی ہے، خالق کی نہیں، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ توجہ کریں گے، اب یہ مجمع جو بیٹھا تھا نا، یہ پریشان
یزید تو کہہ رہا تھا یہ باغی ہے، اور یہ تو کہہ رہا ہے خالق کی مرضی جہنم۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ غور کر، خالق کی مرضی، کیا اس کا دین سے بھی کوئی واسطہ ہے؟ آپ حکمت امام دیکھ رہے ہیں، خالق کی مرضی، یزید تجھ پہ جہنم ہو، یہ خاطب، یہ بولنے والے، تجھ پہ جہنم، یہ کیا؟ تو مخلوق کی مرضی لے رہا ہے، خالق کو ناراض کر رہا ہے، تیرا ٹھکانہ تو یقیناً جہنم ہے۔ اب یہ پورا مجمع ادھر متوجہ ہو گیا، اب ادھر متوجہ ہو گیا۔ اب دمشق کی مسجد میں دو خطیب ہیں، ایک ممبر پہ ہے، ایک ممبر کے نیچے ہے۔ مجمع ممبر والے خطیب کو نہیں دیکھ رہا ہے، مجمع نیچے والے خطیب کو دیکھ رہا ہے۔ یہی ہوتے ہیں بنی ہاشم کہ جب بولنے لگتے ہیں تو پھر کوئی نہیں بولتا۔ اب یہاں سے جملے صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ۔ سید سجاد نے خطیب سے کہا اور اس کے بعد کہا یا یزید، اے یزید۔ مجمع ایک دم اچھل گیا، نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے ہی نیچے سے بیٹھ کے امام نے کہا یا یزید، نہیں آپ نے توجہ ہی نہیں کی، مجمع اچھل گیا۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ جس کو ہم امیر المومنین کہہ رہے تھے، جس کو ہم خلیفۃ المسلمین کہہ رہے تھے، جس کو ہم آقا کہہ رہے تھے، جس کو ہم مولا کہہ رہے تھے، جس کو ہم ولی کہہ رہے تھے، جس کو ہم وسیع کہہ رہے تھے، یہ قیادی کہہ رہا ہے اے یزید، اے یزید۔ ایک جملہ کہوں، پورے خطبے میں کئی بار امام نے اے یزید، اے یزید کہا ہے، جسے پوری امت مسلمہ اپنا امیر المومنین کہہ رہی تھی۔ سید سجاد یزید کہہ رہے ہیں، یہ آپ غور کر رہے ہیں، جسے پوری امت مسلمہ خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، سید سجاد اسے یزید کہہ رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا نا، 1400 سال سے مسلسل ہمارے یہاں یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ یزیدیت مرد آباد کے نعرے، پتہ چلا اس نام کو کھلونا دمشق کی جامع مسجد میں سید سجاد نے بنا دیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد وآل۔ آپ غور کریں، اب امام نے یا یزید، اے یزید، اتاذن لی ان ترقی ہذہ الاعواد، یزید کیا اجازت ہے کہ میں اس لکڑیوں پر جاؤں؟ ممبر نہیں کہا، ممبر نہیں کہا، ممبر نہیں کہا امام نے، کیا کہا؟ کیا اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پر جاؤں؟ آپ غور کر رہے ہیں، مولا یہ تو ممبر ہے، نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں، 3-4 زینے کا ہو جائے تو یہ ممبر ہے، مولا یہ تو ممبر ہے، کہا ہوا کرے، ہماری نگاہ میں لکڑی کا ڈھیر ہے۔ مولا کیوں؟ کہا دیکھا نہیں تم نے، یا ہماری برائی ہو رہی ہے، ہمارے دشمن کے فضائل ہو رہے ہیں، تو ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ جہاں سے اہل بیت کی برائی ہو، ان کے دشمن کے فضائل ہو، وہ چاہے کتنا ہی معتبر ہو، امام کی نگاہ میں لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے، ممبر نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں سے اہل بیت کے فضائل ہو، چاہے وہ دار ہو، چاہے وہ اونٹ کا کجاوا ہو، اسے ممبر کہا جاتا ہے۔ سارے مل کے بولیں،
آپ غور کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ابھی امام نے اپنا تعارف نہیں کرایا ہے، اس لیے کہ اگر کہہ دے میں بنی ہاشم ہوں یہ مجمع بدک جائے گا، ان کو کیا سننا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عجیب جملہ، کیا اجازت ہے کہ میں اس ممبر پہ جاؤں، اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں؟ کیوں جاؤں؟ اب کیوں جاؤں؟ کیا اجازت ہے میں جاؤں اس ڈھیر پر لکڑیوں کے؟ کیوں جاؤں یہ بھی بتایا، کیوں جاؤں؟ سنیے گا، فَأَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى رِضًا، تاکہ میں ایسی باتیں کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ توجہ ہی نہیں کر رہے آپ؟ اب تو مجمع، اور یار یہ کھائے کون؟ ہم تو سوچ رہے تھے یہ نمازی نہیں ہے، یہ روزے دار نہیں ہے، یہ دیندار نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا میں ایسی باتیں کروں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ پتا چلا اب تک جو بات ہو رہی تھی اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اب تک ہو کیا رہا تھا؟ بنی امیہ کے فضائل، اہل بیت کی منقصت۔ پتا چلا جہاں پہ اہل بیت کے فضائل ہو وہاں پر اللہ کی رضایت ہے، جہاں آل بنی امیہ کے فضائل ہو وہاں اہل بیت اللہ راضی نہیں ہے۔ امام کیا فرمائے؟ مجھے بولنے دے تاکہ میں ایسی باتیں کر سکوں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور صرف راضی نہیں ہو جائے، وَلِهَٰؤُلَاءِ أَجْرًا وَثَوَابًا، اور ان لوگوں کے لیے اس میں اجر بھی ہو اور ثواب بھی ہو۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کے ترجمے سے ترجمہ ہی کروں گا لیکن بات پہنچے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ مجھے آنے دے بھائی، یہاں سے لے کے بھائی سنیے گا، ضائع نہ کیجئے گا لفظ، بھائی سنیے گا مجھے، اور پیچھے جگہ نہیں رہ گئی ہے، تھوڑا تھوڑا سا آپ حضرات آگے آ جائیں۔ توجہ کریں، ایک بار اور مل جل کے صلوات پڑھیے گا۔ جی آپ غور کر رہے ہیں؟ پھر جملہ کہنے جا رہا ہوں، توجہ، تاکہ میں ان کے لیے جو بولوں اجر بھی ہو ثواب بھی ہو۔ پورا خطبہ سید سجاد کا آج سے لے کے کل تک پڑھ ڈالیے گا، اور کل بھی میں خطبے کے ہی جملے پڑھوں گا۔ آج آپ پڑھ لیجئے گا پہلے تاکہ کل آپ کو اور لطف آ جائے۔ پورے خطبے میں سید سجاد نے صرف اپنے اور علی ابن ابی طالب کے، اپنی دادی کے یعنی اہل بیت کے فضائل بیان کیے، باقی کچھ نہیں۔ پورا خطبہ پڑھ لیجئے، پورے خطبے میں سید سجاد نے صرف یہی سے شروع کیا، میں مکہ کا بیٹا، میں منی کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں ابھی آگے آؤں گا۔ یہ صرف اپنے فضائل، اور اس کے بعد میرے دادا کون تھے آپ غور کر رہے ہیں، سارے فضائل بیان کیے۔ لیکن اس سے پہلے کیا کہا؟ مجھے ممبر پر جانے دے، اس لکڑی کے ڈھیر پہ جانے دے تاکہ میں ایسی باتیں کر سکوں جس سے اللہ راضی ہو جائے، مجمع کو اجر ملے، مجمع کو ثواب ملے۔ اور اس کے بعد فضائل اہل بیت پہنچانا۔ پتا چلا سید سجاد بتانا چاہتے ہیں اگر ثواب ہے تو ذکر اہل بیت میں ہے، اگر ثواب ہے تو فضائل اہل بیت میں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل۔ آپ غور کر رہے ہیں اب کیا ہوا؟ یزید مجمع نے، یزید نے کہا نہیں اجازت نہیں ہے۔ یزید کہتا ہے اجازت نہیں ہے، مگر مجمع تو اتنی دیر میں بے چین ہو چکا ہے نا۔ آپ غور کر رہے ہیں، خطیب نہج البلاغہ کے پوتے سے چند جملے، یہ اجر کی بات کر رہا ہے، یہ ثواب کی بات کر رہا ہے، یہ اللہ کی یزید اسے کیوں نہیں جانے دے رہا ہے؟ یہ تو کہہ رہا ہے میں وہ بولوں گا جس میں اجر ہو، میں وہ بولوں گا جس میں ثواب ہو۔ سنیے گا، میں وہ بولوں گا
کہ جس کے اندر اللہ کی رضا ہو۔ یزید نے کہا نہیں، تم خاموش رہو، میں اسے ممبر پہ نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ یزید کا باپ ممبر پہ تھا اور سید سجاد کے بابا نیچے تھے۔ میں تاریخ جن کے پاس ہے وہ ذہن میں رکھیں، میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا اسے۔ یزید کا باپ ممبر پہ تھا، سید سجاد کے بابا نیچے تھے۔ جیسے ہی اس نے بولنا شروع کیا تو ایک مرتبہ سید سجاد کے بابا نے یزید کے باپ سے کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جی ہو بیٹا، سلامت رہو، خوش رہو۔ تھوڑا تیز چلوں گا میں، تھوڑا تیز چلوں۔ اسے یاد تھا، اس نے کہا نا میں انہیں ممبر پہ جانے نہیں دوں گا۔ مجمع نے پوچھا کیوں؟ حق ہے نا بھئی، ایک آدمی کو اگر تم پڑھنے نہیں دو گے تو مجمع نے کیا پوچھا؟ کیوں؟ بھائی توجہ بھیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ ہمارے بھائی علی رضا صاحب موجود ہیں، ہمارے نوی ممبئی میں رہتے ہیں، خدا انہیں اجر دے، اور آپ حضرات ان کے لیے دعا کیجئے گا کہ یہ ماشاءاللہ سے مہاراشٹرین ہیں اور کنورٹ ہو گئے ہیں اب الحمدللہ۔ یہ مراٹھی تھے، مہاراشٹرین تھے، اور اب الحمدللہ باقاعدہ یہ ہمارے مسلک میں ہیں، اور ان کا نام، پہلے کا نام مجھے نہیں پتا، اب کا نام علی رضا بھائی ہے۔ صلوات۔ ان کو یہ موجود ہیں۔ ان کو اس طرف یہی مجلسیں لے آئی ہیں۔ یہ ذکر اہل بیت، آپ اسے پوچھئے گا، یہ دوسری طرف تھے، ذکر اہل بیت ہے کہ ذکر اہل بیت نے انہیں اہل بیت کے قریب کر دیا ہے، اور جب یہ اہل بیت کے قریب ہو گئے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے نام تبدیل کیا، اور اب یہ ہمارے ہیں، بلکہ ہمارے دل میں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ غور کریں، اب آئیے سنیے کیا کہا؟ نہیں جانے نہیں دیں گے۔ تو مجمع نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے بیٹا نہیں جانا، بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو، کسی غضب کر رہے ہو، سنو بیٹھو، توجہ بھائی، کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ہے بنی ہاشم۔ مجمع حیرت میں، یہ تو کہہ رہا تھا کہ نبی کی کوئی نسل ہی نہیں بچی۔ ارے توجہ کرے، یہ ہے بنی ہاشم، تو کیا ہوا بنی ہاشم ہے؟ اب آج مجمع سوچتا ہے بولنے تو دو، ذرا علی کی خطابت دیکھے۔ نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں، بولنے تو دو، ذرا دیکھیں تو صحیح علی بولتے کیسے تھے۔ اب یزید کہتا ہے نہیں، کیوں؟ کہا یہ تو کیا ہوا بنی ہاشم ہے؟ کیا ہوا بنی ہاشم ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ ممبر پہ آ گئے تو پھر جو تم نے سنا ہے اس کا الٹا ہوگا۔ نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے، اگر یہ آ گئے، اب تک تم ہمارے فضائل سن رہے تھے، ان کی برائی سن رہے تھے، یہ ممبر پہ آ گئے تو ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ کہا کیسے ذلیل کر دیں گے؟ کہا اس لیے کہ یہ بنی ہاشم ہے، انہیں علم ایسے پلایا گیا ہے جیسے پرندے کو دانا کھلایا جاتا ہے۔ ارے توجہ کرے صاحب، تھوڑا سا آمادہ ہو جائے۔ دیکھیے صاحب 50 منٹ ہو گیا، ابھی تو ہم خطبہ شروع نہیں کر پائے ہیں۔ آپ غور کریں، 50 منٹ ہو گیا، ابھی خطبہ، کچھ جملے خطبے کے میں آج پڑھ پاؤں گا اور بقیہ انشاءاللہ کل۔ یہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ ہم ذلیل کر دیں گے؟ یہ کیسے تجھے ذلیل کر دیں گے؟ تو کہہ رہا تھا صاحب عزت میں ہوں، ایک قیدی تجھے۔ اب مجمع کا پریشر، یزید آنے دے، ہم بھی تو دیکھیں کہ اگر یہ بنی ہاشم ہے، ان کے منہ میں علی کی زبان ہے، تو ذرا تو ہم دیکھیں کہ علی بولتے کیسے تھے۔
اب دمشق والے علی کا لہجہ سننا چاہتے ہیں. اب دمشق والے خیر اجازت ملی. اب جو سید سجاد کو اجازت ملی تو آتے ہی مولا نے اپنا تعارف کیسے کہا, شروع کہاں سے کیا؟ کچھ نہیں, اس لیے کہ ایک ایک لفظ میرا مولا پھونک کے رکھ رہا ہے. کیسے؟ یہ ذرا دیر میں مجمع بتکے گا, اس لیے کہ 46 سال سے ہماری دشمنی بھری گئی ہے. تو امام نے کہا کہ اے لوگو ایوہ الناس, عمالہ رہیے گا. کیا کہا مولا نے؟ ایوہ الناس آتینا ستن وفضلنا بسبعن. سنو, ہمیں 6 چیز عطا کی گئی ہے اور 7 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے. مجمع حیران. ابھی دیکھیے, ابھی کچھ نہیں, نہ اپنا نام بتایا, نہ اپنا خاندان بتایا, جو کچھ بتایا یزید نے بتایا ہے. ابھی انہوں نے کچھ کیا کہا؟ اب مجمع, اچھا انہیں 6 چیزیں عطا کی گئی, وَفَضَّلْنَا بِسَبْعٍ, اور 7 چیزوں میں انہیں فضیلت. اب پورا مجمع سننا چاہتا ہے وہ 6 چیزیں کیا ہیں, وہ 7 چیزیں کیا ہیں جو انہیں عطا کی گئی ہے. اب امام فرماتے ہیں وہ جو 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہے, العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمن. امام بول رہا ہے, کیا کہا؟ ہمیں جو چیز عطا کی گئی, علم, علم عطا کیا گیا, حلم, حلم عطا کیا گیا, سماحت, سخاوت عطا کی گئی, والفصاحت, فصاحت عطا کی گئی, والشجاعت, شجاعت عطا کی گئی, اور مومنین کے دل میں ہماری محبت. اب تم مرد آباد. اب اگر میں اس کی تشریح میں جاؤں تو بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوگی. مختصر ہمیں کیا عطا کیا گیا ہے؟ علم. ہمیں کیا عطا کیا گیا ہے؟ حلم. ہمیں کیا عطا کیا گیا ہے؟ سخاوت. ہمیں کیا عطا کیا گیا ہے؟ فصاحت. آپ غور کر رہے ہیں, ہمیں کیا ملی ہے؟ شجاعت. ہمیں کیا ملی ہے؟ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت. اب تو مجمع حیران, اچھا انہیں علم دیا گیا, انہیں فصاحت دی گئی, انہیں علم دیا گیا, انہیں شجاعت دی گئی, انہیں سخاوت دی گئی, مومنین کے دل میں ان کی. اب تو پورا مجمع بے چین, سنے تو صحیح. اب اگر ان کی تشریح کروں, علم کیسے دیا گیا, کتنا علم ہے ان کے پاس, علم کتنا ہے, شجاعت کتنی ہے, سخاوت کیسی ہے, تو گھنٹوں چلے جائیں گے. ایک ایک باتیں بہت مختصر سے. علم کا عالم یہ ہے, میں پورے بنی ہاشم کی بات کر رہا ہوں اس وقت, ائمہ کی. علم کا عالم یہ ہے کہ کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہوا وہ بھی جانتے ہیں, اور کائنات کے بعد کیا ہوگا وہ بھی جانتے ہیں. اور آگے جائیں, انہیں علم اتنا, اب یہ سب کی پوری روایتیں ہیں, علم اتنا ہے کہ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ سعید ہے کہ شقی ہے. آپ غور ہی نہیں کر رہے, ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا بچی ہے, سعید ہے, پوری روایتیں ہیں اس کی, وہ شقی ہے. انہیں علم اتنا ہے کہ یہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جو پوچھنا چاہو پوچھ لو, ہم زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں, ان کا علم, آپ سنیے, میں روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں, بس جلدی جملے کر. علم کیوں, اگر آپ ان کو دیکھنا ہے تو ان کا علم یہ ہے, توجہ کریں, ان کا علم, بھائی توجہ کریے گا, ان کا علم وہ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ شکار کر کے آتا ہے اور ان کا امتحان لے کر کہتا ہے میری مٹھی میں کیا ہے, تو یہ نہیں کہتے کہ مچھلی ہے, ورنہ بادشاہ کہہ دے گا مچھلی کی مہک سے پتہ لگا لیا کہ مچھلی ہے. علم یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس زمین
دین پہ کچھ لوگوں کو بادشاہت دی ہے، بادشاہوں کو سیر کا شوق ہے، وہ بادشاہ سیر کرنے جاتے ہیں اور دریا کے کنارے جا کے صبر جو کریں گے ایک مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور واپس آ کے اللہ کے بنائے ہوئے ولی کا امتحان لیتے ہیں۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کریں، علم بتائیں، ان کا علم اتنا ہے کہ تابوت کے اندر زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ بھائی توجہ کریں، جملہ آپ کہنے جا رہا ہوں، تابوت کے اندر زندہ ہے یا مردہ ہے یہ جانتے ہیں، اور آگے جا کے جملہ کو زندہ اور مردہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر علی کہہ دے نماز پڑھتا ہوں میت حاضر کی، تو اس زندہ کی اوقات نہیں ہے کہ زندہ رہ جائے، کیونکہ علی نے کہہ دیا میت تو میت ہوگی۔ اب یہ سب پورے واقعات تھے، یہ ہے ان کا علم۔ میرے بھائی سن لینا، اہل بیت کے ماننے والے ہونا، اس علم کو لے جاؤ۔ علم اتنا ہے، ایک شخص آتا ہے امام حسن کو منہ پہ گالیاں دیتا ہے، امام کہتے بھوکا ہے تو کھانا کھلا دوں، پیاسا ہے پانی پلا دوں، سواری نہیں ہے سواری دے دوں، وہ گالیاں دے رہا ہے۔ یہ ہے علم امام۔ نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے اندر بھی ان چیزوں کو لے آئیے، آپ کو بھی حلیم ہونا ہے۔ حلیم سمجھتے ہیں؟ کھانے والی نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وال۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے گا محمد۔ علم آپ کے اندر بھی ہو، قوت برداشت ہو۔ آپ غور کریں، آل محمد کی سیرت یہی ہے، قوت برداشت۔ جب بات اپنے پہ ہو تو چپ رہو، لیکن اگر خدا رسول اور امام کی ہو تو اب چپ رہنا جرم۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہم اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتے، لیکن امام کے دشمن کو معاف کر دیتے ہیں، جبکہ ہونا چاہیے اپنے کو معاف کر دو، امام کے دشمن کو معاف مت کرو۔ نہیں ہوتا کیا ہے، ایک صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا، ہوا نہیں، ایک مثال، ایک صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا، اب نہ ان کے ہاں مجلس میں جاتا ہوں، نہ ماتم میں جاتا ہوں، ان کے ہاں بچوں کی شادی ہے میں نہیں جا رہا ہوں، ان کے گھر انتقال ہو گیا، کسی میں آمنا سامنا بھی ہوتا ہے، ارے صاحب وہ فلاں صاحب کے ہاں، نہیں مجھ سے تو میرا جھگڑا ہے، میں کہاں ان کے آتا جاتا ہوں، ارے آپ نے میری بات چیت نہیں ہے، آپ غور کریں۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ اعلیٰ اعلان دشمن اہل بیت ہے، ہم اس کو گلے لگائے جا رہے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں، اعلیٰ اعلان دشمن اہل بیت ہے، ہم اسے گلے لگائے جا رہے ہیں۔ ہونا چاہیے دشمن اہل بیت ہمارا دشمن ہے۔ کیوں؟ میں یہ جملہ سنیے گا، یا میں ایسا چل رہا ہے نا، لیکن اگر وہ ہمارا لاکھ دشمن ہے، حسین کا ہے تو اسے کلیجے سے لگا لو۔ کیوں بتائیں؟ آپ زیارت پڑھتے ہیں، اس کے اندر پڑھتے ہیں نا، اللہم وعلی من والا وعت من وادا واغزل من خزلا منصر من نصرا، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کیا ترجمہ ہوا اللہم وعلی من والا کا؟ کبھی غور کیا؟ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اس سے دوستی کروں جو حسین سے دوستی کرے، وعد من وعدہ، اور میں اس سے دشمنی کروں جو حسین کا دشمن ہے۔ یہ آپ دعا کرتے ہیں زیارت میں، اللہم وعلی من والا وعد من وعدہ، یہ دعا کرتے ہیں، پھر اپنی عملی زندگی میں اسے کیوں نہیں لاتے؟ اپنی عملی زندگی میں اسے لانا چاہیے۔ جو حسین کا دشمن وہ میرا دشمن، جو حسین کا ہے وہ لاکھ میرا دشمن ہے، کلیجے سے لگا لوں۔ علم، فصاحت، سخاوت، اب ان پر اگر پڑھا جائے آل محمد کی سخاوت کیا ہے، فصاحت کیا ہے، میں چیزیں اور ہمیں شجاعت عطا کی گئی۔ دو لفظ شجاعت کے لیے کہنا چاہوں گا بھائی محسن، ایک لفظ آپ سے شیئر کیا تھا، سنیے گا، اور دو لفظ کہنا چاہوں گا۔ شجاعت، ایک تو شجاعت کیا یہ کافی نہیں تھی، کہہ رہے ہمیں شجاعت عطا کہ دشمن کا مجمع یزید جیسا جلاد تخت پہ ہے اور سید سجاد مجمع کے سامنے یزید یزید کہہ کے بول رہے ہیں۔ نہیں، یہ والی شجاعت شاید سب تک نہیں پہنچی، یہ بہت بڑی شجاعت تھی۔ غیروں کے مجمع میں بولنا بڑا بھاری ہوتا ہے،
جعفر بھائی مجھے آج 10 منٹ ذرا سا اجازت دے دیجیے گا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، تاکہ میں اپنی بات مکمل کر سکوں۔ مجمع کے بیچ میں بولنا اپنا ٹھیک ہے، غیر ابھی 5 آ کے یہاں بیٹھ جائے نا تو مجھے پسینہ ہو جائے کیا بولوں کیا نہ بولوں، جبکہ آپ کو سوچنا ہی چاہیے 5 نہیں 25 بیٹھ جائیں، آپ کو وہ بولنا ہے جس سے خدا راضی ہو۔ یہ 5 ناراض ہوتے ہیں، ہو جائے خدا راضی ہو، اور وہ بولو جس میں ان کو ثواب ملے، ان کو اجر ملے۔ آپ غور کریں، اب یہاں تک بات جائے گی۔ شجاعت بتاتا ہوں، 71 لاشیں اٹھا چکے، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، فضائل کا گوشہ ہے، لیکن اگر بات پہنچے تو بولیے گا۔ فضائل کا گوشہ، 71 لاشیں اٹھا چکے، کئی دن کے پیاسے، فضائل، شجاعت، 71 لاشیں اٹھا چکے، تیروں پہ تیر کھا چکے، زخموں پہ زخم کھا چکے، نیزوں پہ نیزہ کھا چکے، تیروں پہ تیر کھا چکے۔ آپ غور کر رہے ہیں، سب کچھ تباہ برباد ہو چکا۔ مثلا اپنی لفظوں میں کہوں، اس کے بعد جب تلوار نکال کے حملہ کیا تو 9 لاکھ کی فوجیں شام و کوفہ کی دیوار سے ٹکرا رہی تھی، 9 لاکھ سے ایک حسین کنٹرول میں نہیں آئے۔ جملہ کہوں، چشم فلک نے ایک دن میں اتنی بڑی شجاعت نہیں دیکھی تھی۔ نہیں، میں آمادہ کر رہا ہوں اس جملے کے لیے، چشم فلک نے ایک دن میں اتنی بڑی بہادری، اتنی بڑی شجاعت کہ اتنی مشکلوں کے بعد، اتنی زحمتوں کے بعد، اتنی تکلیفوں کے بعد حسین کنٹرول میں نہیں آئے۔ سوچو اگر خدا نہ کہتا حسین رک جاؤ تو کائنات میں کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں پیدا کیا تھا جو حسین کو روک دیتی۔ توجہ کریں، توجہ کریں، توجہ کریں بھائی۔ سوچئے گا گھر جا کے حسین کی جنگ کا عالم کیا تھا کہ اس خدا کو کہنا پڑا حسین رک جاؤ، بس رک جاؤ۔ یہ ہے شجاعت، اور مومنین کے دل میں ہماری محبت کو رکھا۔ اب اسے کتنا پڑھا جائے، اشرا پڑھا جائے، مومنین کے دل میں ہماری۔ اب پورا مجمع چوکنا ہو گیا، اب تک نہیں بتایا میں کون ہوں، میں کون ہوں وہ کل پڑھوں گا، اب تک نہیں بتایا، پورا مجمع چوکنا ہو گیا۔ توجہ کر رہے ہیں، صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ سنیے گا، میں اب آخری گفتگو ہے، اور میرے چچا اس وقت ابھی آ کے بیٹھ گئے، جنہوں نے مجھے پال پوس کے یہاں تک کر دیا ہے اور میرے عزیزوں میں سے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بس آپ کی بھی میں دعا چاہوں گا۔ سنیے گا، وَفَضَّلْنَا بِسَبْعٍ، اور 7 چیزوں میں مجھے فضیلت دی۔ آپ غور کریں، اب مجمع کہہ رہا ہے اچھا 6 چیزیں عطا کی، اب تک یہ نہیں بتایا میں کون ہوں، میں کون ہوں وہ کل سنیے گا۔ 7 چیزوں میں کیا؟ وَأَنَّا مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، ہم وہ ہیں جس میں نبی مختار کو اللہ نے بھیجا۔ اچھا، اب پتا چلا مجمع کو کہ یہ نبی کی اولاد۔ اچھا، آپ میں سے نبی مختار محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ، وَمِنَّ الصدیق، امیر المومنین صدیق اکبر ہم میں سے ہیں، وَمِنَّ الطیار، اور جعفر طیار، چونکہ ان لوگوں کی شجاعت سن چکے تھے نا، کون کون کس کس جنگ میں۔ وَمِنَّ الطیار، اور جعفر طیار ہم میں سے ہیں۔ وَمِنَّ اسد اللہ،
اور اللہ کا شیر ہم میں سے ہے، وہ اسد اللہ وہ منا اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کا شیر اور رسول اللہ کا شیر ہم میں سے ہے، وہ منا سبط ہذہ الامہ، اور اس امت کے دونوں نواسے رسول اللہ کے ہم میں سے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، من عرفنی، جو مجھے جانتا ہے، فقط من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ سن لے میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے۔ اب یہاں سے شروع کیا، میں مکہ کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا، اسے کل پڑھنا ہے مجھے، 1 گھنٹے سے زیادہ کی گفتگو ہو گئی۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے میں۔ 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی ہے، وہ بات ختم کر رہا ہوں۔ کس بات میں؟ محمد عربی ہم میں سے ہے۔ کس بات پہ فضیلت؟ صدیق قوم اس امت کا ہم میں سے ہے۔ کس بات پہ فضیلت؟ جعفر طیار ہم میں سے ہیں۔ توجہ، کس بات پہ فضیلت؟ توجہ ہے، کس بات پہ فضیلت؟ جعفر طیار ہم میں سے ہے۔ کس بات پہ فضیلت؟ اسد اللہ و اسد رسول ہم میں سے ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ سب اپنے لیے بتایا نا۔ اب میں ایک جملہ ہم اپنے لیے کہیں گے، اگر یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں میں ہیں تو ہمارے لیے بھی تو فضیلت ہے۔ ان چیزوں کو دلوں سے نکلنے نہ دینا۔ شب شہادت تھی، تھوڑی سی گفتگو چونکہ چوتھے امام کی ہی کرنی تھی مجھے، کل بھی انشاءاللہ یہی سے بات آگے بڑھے گی، انشاءاللہ بات آپ حضرات تک پہنچے گی۔ آپ دیکھیے کہ اب یہاں سے مولا کائنات کے فضائل کا دریا کیسے بہا ہے، کیسے بہا، نام لیے بغیر آخر میں بالکل جا کے نام لیا ہے اور پورے مجمع کو منقلب کر دیا۔ یہ شام میں جو انقلاب آیا ہے سید سجاد کے اسی خطبے سے آیا ہے۔ بس گفتگو کو مکمل کیا۔ خدا آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ چونکہ مجلس بات دعا نہیں ہوگی، آج شب شہادت ہے، میں بات کو یہیں ختم کر دوں گا کہ پروردگار میری ذاکری اور آپ تمام مومنین و مومنات کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ شب شہادت ہے مولا کی۔ عزیزو، میں اسی مظلوم کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں کہ جو کربلا سے کوفہ سے شام تک۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ میرے لیے یہ جملہ اتنا سخت ہے کہ اگر میں یہ جملہ کہہ کے بھائی ممبر سے اتر جاؤں تو امام کے مصائب ہو جائیں گے، مگر مجھے تھوڑی سی دور جانا ہے۔ یہ ایک جملہ میں کہہ کے ممبر سے اتر جاؤں، کلیجہ پھٹ جائے گا، مصائب ہو جائیں گے کہ آج میں نے کہا اس سے بڑا جملہ میں مصائب میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ آج کربلا کا تھکا ہوا مسافر چین سے سو گیا۔ ہاں ماتم کرو، اللہ ہو گئے مصائب۔ کربلا کا تھکا ہوا مسافر چین سے سو گیا۔ نہیں توجہ کر رہے، نہیں بات پہنچ رہی ہے۔ سوچو سجاد کتنا پیدل چلے تھے، کربلا کو چین سو گیا۔ 2 جملے پڑھنا ہے، آپ کی آوازیں گریا بلند ہوگی۔ آپ کو پتا ہے، آپ ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہیں، وقت ضرورت اتار دیتے ہیں۔ بعض لوگ کڑے پہنتے ہیں، وقت ضرورت اتار دیتے ہیں۔ بعض لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں، وقت ضرورت، جو کچھ بھی آپ پہنتے ہیں وقتاً فوقتاً ضرورتاً اتار دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی انگوٹھی جب بہت دن تک انگلی میں پڑی رہ جائے تو وہ اترتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں اترتی ہے؟ کہ اتنے دن کی ہو گئی ہے، انگلی موٹی ہو گئی ہے، وہ ٹائٹ
ہو گئی نہیں اترتی، تو کیا کیا جاتا ہے؟ اسے کٹوا کے نکالا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بہت دن تک کوئی چیز پہنے رہ جاؤ۔ اللہ جانے سجاد کی ہتھکڑیاں اور بیڑیوں نے کتنا ظلم ڈھایا تھا کہ اتاری نہیں گئی تھی۔ جب آزاد کیے گئے ہیں تو بیڑیاں کاٹی گئی تھی، ہتھکڑیاں کاٹی گئی تھی۔ ماتم کرنا ہے بھائی، آج شب شہادت ہے، یہ سوچ کے ایک مظلوم کا ماتم، ایک غریب کا ماتم۔ سجاد چھوٹ کے مدینے آئے۔ سنیے گا بس، تو میں ایک منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ پوری زندگی مصائب، چھوٹ کے مدینے آئے۔ اب دستور کیا ہے؟ ہائے میرا بابا، ہائے شام، ہائے شام، ہائے میرا بابا۔ روایت کہتی ہے کہ جب بھی وضو کا پانی آتا تھا، امام وضو کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، اسی پانی کے لیے میرا اصغر تیر کھا چکا۔ ارے یہی وہ پانی ہے، میری بہن پیاسی چلی گئی۔ روایت کہتی ہے کہ جب سید سجاد مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے اور اگر کوئی قصاب دیکھ لیتا تھا کہ امام آ رہے ہیں تو جلدی سے دکان پہ پردے ڈال دیتا تھا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اگر کوئی پردے نہیں ڈالتا، امام جاتے پوچھتے بھائی اتنا بتا، جب اس جانور کو ذبح کیا تو پانی پلایا تھا؟ جب اس جانور کو ذبح کیا تو پانی پلایا تھا۔ وہ قصاب کہتا ہے ارے مولا کیسی باتیں کرتے، ہم کبھی بھی جانور کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے۔ وہ میرا امام کربلا کا رخ کرتا، ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا۔ بھائی ایک آخری منزل، آخری منزل، اس سے زیادہ مصائب پڑھنے کی طاقت نہیں۔ وہ دن بھی آیا، آج شب ہے کہ کربلا، کوفہ، شام کا تھکا ہوا امام 35 برس نہیں، حسین کا سب سے بڑا عزادار چین سے سو گیا۔ 5ویں امام نے غسل و کفن دیا۔ روایت سنیے گا، مجلس مکمل ہو گئی، گھر تک روتے جاؤ گے۔ میں نے پورے مقتل میں 3 موقع، سننا بھائی، پورے مقتل میں 3 موقع ایسے دیکھے ہیں جہاں پر کوئی غسل دینے والا چیخ مار کے رویا۔ پورے مقتل میں 3 موقع ایسے دیکھے جہاں پہ کوئی غسل دینے والا چیخ مار کے رویا۔ پہلا موقع وہ تھا کہ جب علی نے فاطمہ کو غسل دینا چاہا۔ پتہ نہیں کیسے سننا ہو۔ پہلا موقع جب علی نے فاطمہ کو غسل دینا چاہا، چیخ مار کے روئے، مولا کیا ہوا؟ سلمان، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، فاطمہ نے بتایا۔ پہلا موقع۔ 2 موقع اور سنیں گے، بس 2 موقع، مجلس تمام، جتنا ماتم کرنا ہے کر لینا۔ دوسرا موقع جب غسالہ سکینہ کو غسل دینے کے لیے، جب غسالہ سکینہ کو غسل دینے گئی، لباس اتارنا چاہی، لباس کے ساتھ جسم کی کھال، غسالہ چیخ مار کے روئی، اے بی بی، ارے اس بچی کو ہوا کیا تھا؟ لباس اتار۔ ہاں ماتم کر لیا نا۔ آخری جملہ، تیسرا موقع
پہلا موقع علی فاطمہ کو غسل دینے گئے، چیخ مار کے روئے۔ دوسرا موقع غسالہ سکینہ کو غسل دینے آئی، تیسرا موقع ارے جب میرا پانچویں امام چوتھے امام کو غسل دینے گیا، جیسے ہی گردن سے کپڑا ہٹایا میرا امام چیخ کے رویا۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کیوں چیخ کے روئے؟ ارے کہا 35 برس گزر گئے، میں نے جو اپنے بابا کے گلے سے کپڑا ہٹایا میں نے دیکھا توق کا نشان میرے بابا کے گلے میں اب تک تھا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ ہمارا زخم کتنا بھی بڑا ہو مہینے 2 مہینے میں بھر جاتا ہے۔ ہائے میرا بیمار امام 35 برس گزر گئے مگر گلے سے توق کا زخم نہیں۔ یہ آ گیا تابوت آ گیا ارباب ازا، ذرا سنبھل کے کاندھا دینا، بڑا تھکا ہوا مسافر ہے، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں والا ہے۔ ارباب ازا امام کا تابوت ہے، کاندھا ضرور دے لینا۔ مگر ہاں روایت کہتی ہے جب چوتھے امام کا جنازہ مدینے میں شان سے اٹھا تھا تو امام کو کربلا یاد آئی ہوگی۔ ارے میرا جنازہ اٹھ گیا مگر ہائے میرا بابا 3 دن تک جس کا جنازہ کربلا